مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے نامور انشائی نگار، ادیب اور محقق ڈاکٹر محمد اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی فن اور شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اور آپ کی ابتدائی حالات زندگی کیا رہے؟ مہاراشٹر کے ضلع امراوتی میں ایک مقام ہے وروڑ میں میں نے آنکھ کھولی، جو الحمدللہ ابھی تک کھلی ہوئی ہے، اور دنیا کے دیگر وہ حالات کو دیکھ کر دن بدن کھلتی جا رہی ہے۔ وہ مقام وروڑ سنگتروں کے لیے بہت مشہور تھا، اس قدر مشہور کہ اسے ودرب کا کیلیفورنیا کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ انشائیہ اور طنز و مزاح میری ترجیحات میں شامل رہے ہیں۔ میں نے طنز و مزاح لکھا تو مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ سنگتروں کی شیرینی اور ترشی طنز و مزاح بن کر میری تحریروں میں نمودار ہوئی۔ بہت اچھا۔ وہیں میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں کم از کم 2 پیڑھیوں تک پیشہ آبا تجارت تھا۔ اچھا۔ گریجویشن کے بعد میں نے بھی اسی پیشے میں طبع آزمائی کی اور ناکام رہا۔ بحیثیت ایک تاجر میں اپنے آپ کو آگے نہیں لے جا سکا۔ بعد میں نے وہاں ابتدائی تعلیم اردو ہائی اسکول میں حاصل کی، اردو ذریعہ تعلیم رہا۔ کسی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں امراوتی، ناگپور ایسے مقامات پر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ بہرحال وروڑ ہی میں مراٹھی میڈیم کا ایک کالج تھا، مہاتما پھولے آرٹ سائنس اینڈ سوشل سائنسز کالج، اس میں میں نے داخلہ لیا۔ اچھا۔ اور مراٹھی پڑھنے کے اسی جبر نے مجھے مراٹھی ادب سے روشناس کروایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے مراٹھی کے کچھ تراجم اردو میں پیش کیے۔ اس سلسلے کی میری 2 کتابیں ہیں، دانت ہمارے ہوں تمہارے اور جمال ہمنشی۔ اس کے بعد میں نے وہیں نجی طور پر ایم اے کے امتحانات دیے، اردو میں ایم اے کیا، اور ڈاکٹر سید نعیم الدین صاحب جیسی صاحب علم شخصیت کی نگرانی میں نے اپنا مقالہ تحریر کیا۔ اچھا۔ میرے مقالے کا عنوان تھا اردو انشائیوں کا تاریخی و تنقیدی جائزہ۔ اس موضوع میں نے لکھا، پھر یہی مقالہ بعد میں اردو انشائی کی روایت مشرق و مغرب کے تناظر میں ترمیم و اضافے کے بعد شائع ہوا۔ بعد ازاں مراٹھی میں نے بی اے کیا وہاں، اور بی ایڈ اورنگ آباد سے کرنے کے بعد ملازمت کے سلسلے میں پہلے 2 سال نرکھیڑ رہا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا وہ۔ پھر مجھے ناگپور میں ملازمت مل گئی۔ تقریباً 25 سال ناگپور میں جونیئر ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اب میں سبکدوش ہو چکا ہوں، اور فی الحال بال بھارتی کے مجلس مطالعات اور ادارت کے ایک رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ بہت اچھا۔ آپ وروڑ جیسا ایک غیر معروف مقام سے آتے ہیں۔ جی۔ وہاں پر مراٹھی میڈیم میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس وقت ملک کے معروف انشائی نگار ہیں۔ آپ کی زبان بہت اچھی ہے، آپ کا قلم بہت رواں ہے۔ ان تمام چیزوں میں یہ ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں کون کون سے لوگ آپ کے آئیڈیل رہے، اور پھر اپنے آپ کے علاقے میں شعری ذوق یا شعر گوئی کا ماحول رہا ہے، لیکن آپ نے اپنی ایک الگ راہ نکالی، آپ انشائی کی طرف آ گئے، جو بالکل ودرب میں یا آپ کے اپنے علاقے میں انتہائی نئی راہ تھی۔ تو اس سلسلے میں ہم بتائیں کہ آپ نے نئی راہ کو کیسا اپنایا، آپ کے آئیڈیل کون رہے، یہ آپ کا شعری ذوق، یہ ادبی ذوق اور یہ انشائی ذوق کیسا پروان چڑھا؟ ناصر صاحب، بعض باتیں تو آپ نے مبالغے کے طور پہ کہہ دی۔ میں تو اپنے آپ کو اردو کا ایک انشائی نگار سمجھتا ہوں، اور اس صنف سے میری دلچسپی کی وجہ یہ رہی ہے کہ میں نے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں،
لیکن مجھے ادبی ذوق میرے گھر سے ملا، اسکول نے اس کو پروان چڑھایا، لیکن میرے حالات ایسے تھے کہ جس میں کچھ آوازیں میرے اندر اٹھتی تھیں اور ان آوازوں کو لفظی جامہ پہنانے کی ایک خواہش تھی جس نے مجھے ادب کی دنیا میں داخل کر دیا۔ اور میرے والدہ نے خود میری تربیت کی بچپن میں، وہ کھلونا اور ایسے رسائل میرے لیے لاتی اور مجھے اس میں سے کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا میری بچپن ہی میں۔ اللہ کا میں اسے احسان سمجھتا ہوں کہ ہائی اسکول میں مجھے حسن بشیر جیسے استاد ملے، وہ ہمارے صدر مدرس تھے۔ انہوں نے وہاں ایسی مجلسیں منعقد کی، ان مجلسوں میں مجھے بھی بنفس نفیس ذاتی توجہ کے ساتھ اس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہی کے ساتھ ڈاکٹر سید صفدر جیسے ناقد، جنہیں آج مہاراشٹر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی پیمانے پر بھی ایک درجہ اعتبار حاصل ہے، ان کی سرپرستی مجھے حاصل رہی اور آج بھی الحمدللہ میں ان سے فیض حاصل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سید صفدر صاحب کے ساتھ ہی افتخار نجمی صاحب، شیخ رسول صاحب، یہ شعراء تھے وہاں، ان کے ساتھ، اور عارج میر جو میرے ہم عصر میرے ساتھی پڑھتے تھے، مجھ سے دو تین درجے آگے تھے۔ اس ماحول میں مجھے لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور انشائیہ چونکہ میری دلچسپی کا باعث تھا، طنز و مزاح میں نے لکھنا شروع کیا، لیکن مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے طنز و مزاح بھی جو لکھا اس میں بھی انشائیے کا رنگ غالب ہے۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر سید صفدر صاحب کے پاس میں نے ماہنامہ اوراق کا ایک شمارہ دیکھا، میں نے مطالعے کے لیے لیا، اور اس میں انشائیے پڑھ کر، اس کے مضامین پڑھ کر جو انشائیے کے متعلق تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ادبی اظہار کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے میرے محافظ ضمیر کو ادب میں پیش کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صنف نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک انشائیہ لکھا اور سویٹر۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ اس انشائیے کو ہندوستان میں کوئی شائع نہیں کرے گا۔ میں نے اس امید کے ساتھ اس کو اوراق کو بھیجا۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب نے اسے بہت پسند کیا اور کہا کہ آپ نے انشائیے کے مقتضیات کو اس میں ملحوظ رکھا ہے، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ بعد میں انہوں نے دوسرا انشائیہ پڑھ کر مجھے یہ بھی کہا کہ آپ بھارت میں واحد ادیب ہیں جو انشائیے کے تقاضوں سے پوری طرح باخبر ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اوراق کے ہر شمارے میں آپ کا انشائیہ شامل رہے۔ میں یہ تو نہیں کر پایا، بہرحال میرے لیے انشائیہ نگاری کی جو تحریک ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے وہاں جاری و ساری کی تھی، میں اس میں شامل ہوا۔ میرے ساتھ یہاں ہندوستان میں احمد جمال پاشا تھے، ان سے بھی مجھے نیاز حاصل رہا، انہوں نے بھی میری خطوط میں بہت حوصلہ افزائی کی۔ رام لال ناوی، یہ تیسرا نام ہے، جو ایک مخصوص انشائیوں کے جو انداز تھے اس کو اپنانے والے لوگ تھے، میں بھی اس کارواں میں شامل ہو گیا۔ آپ ایک مستند انشائیہ نگار ہیں اس وقت۔ اردو کے کئی اہم نقاد انشائیہ کو ایک منفرد صنف نہیں مانتے ہیں، کیا آپ انشائیہ کو ایک منفرد صنف سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں کہ آپ ان کی بات کو رد کریں اور اپنی بات کو ثابت کریں؟ انشائیہ اور طنز و مزاح کو ہمارے یہاں ایک چیز اکثر لوگ مانتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انشائیے کو بھی ایک اسلوب مانتے ہیں، طرز اظہار مانتے ہیں، طنز و مزاح کو بھی ایسا ہی ایک طرز اظہار مانتے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں ان کے پاس بھی دلائل ہیں کہ یہ بھی ایک انداز ہے تحریر کا، انشائیہ، جس میں اچھی زبان، معیاری زبان، ادبی زبان، اس کے ڈانڈے آپ وہ گلابی اردو سے بھی ملا لیتے ہیں، اور ایسی زبان جس میں کچھ اچھے خیالات، استعاروں، یہ شعری انداز میں آپ پیش کرتے ہیں، اس کو وہ انشائیہ کہتے ہیں۔ لیکن انشائیہ اور طنز و مزاح دو مختلف چیزیں ہیں۔ مغرب میں انشائیہ ایک صنف کے طور پر ابھرا۔ انشائیہ صرف ایک اسلوب کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک مخصوص زبان میں ہلکے پھلکے انداز میں اپنی بات کو پیش کیا، بلکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انشائیہ ایک ایسی تحریر ہے جو صنف اس لحاظ سے ہے کہ اس مضمون میں انشائیہ نگار کسی موضوع پر اپنے خیالات کو
ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتے ہوئے وہ پورے موضوع کو ایک نیا رنگ دیتا ہے. اچھا. پورے منظر کو یا اس کے سامنے جو مرکزی خیال ہے ایک الگ انداز میں دیکھتا ہے اور ایسی چیزیں پیش کرتا ہے جو انوکھی ہیں، گویا ایک کل کی حیثیت سے پوری تحریر انشائیہ ہوا کرتی ہے. ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چند جملے، چند فقرے، جس کو ہم استحسان کے جملے بھی کہتے ہیں کبھی، تو ایسے جملوں کی بنیاد پر بھی ہم انشائیہ کسی تحریر کو کہتے ہیں. اسی بنیاد پر ہم صبرس کو بھی کچھ لوگوں نے انشائیہ کہا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. مرزا غالب کے خطوط میں بھی ایسے دل کو چھو لینے والے جملے پائے جاتے ہیں، اور مولانا آزاد کے خطوط میں بھی ایسی عبارتیں موجود ہے. اسی بنیاد پر ان کو انشائیہ کہا جاتا ہے. لیکن انشائیہ پورے ایک کل کی حیثیت سے ایک الگ تحریر ہوتی ہے جو موضوع کے گرد ایک نیا سوچ کا حالہ بناتی ہے، ایک دائرہ بناتی ہے، جس میں وہ موضوع ایک نئی روشنی میں آپ کے سامنے آتا ہے. اس کو ایک انشائیہ نگار انگریزی کے ہیں رابرٹ لنڈ، انہوں نے اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ انشائیہ نگار کا عمل ایسے ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک ماچس کی تیلی روشن کرے تو وہ روشنی اپنے پورے ایک ماحول کو روشن کر دیتی ہے. انشائیہ نگار بھی کسی موضوع کو اسی طرح روشن کرتا ہے. آپ نے انشائیہ کے سلسلے میں بڑی جامع تعریف فرمائی. ابھی اس سے پہلے آپ نے انگریزی ادب یا انگریزی انشائیہ کا ذکر کیا، پھر انگریزی انشائیہ نگاروں کے حوالے بھی دیے. تو کیا یہ انشائیہ صنف جو ہے مغرب سے مستعار ہے یا یہ خالص مشرقی صنف ہے، اور اردو میں یا مغرب سے آئی ہے، یا اردو میں اس کی اپنی بنیادی حیثیت ہے، ایک مستقل حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں مختلف لوگوں کی رائے ہے. ہمارے ہاں مشکور حسین یاد یہ کہتے ہیں کہ انشائیہ ام الاصناف ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ انشائیے میں جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہر صنف میں دیکھی جاتی ہے. وہ تو شاعری میں بھی کہتے ہیں کہ انشائیہ پایا جاتا ہے. اچھا. اور ہمارے یہاں انشائی جو جملے ہوتے ہیں، حکمت کی باتیں اور فلسفیانہ خیالات، ان بنیادوں پر صبرس کو بھی لوگ انشائیہ کہتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ انشائیہ کی بنیاد مونتین نے فرانس میں رکھی. اچھا. پہلا انشائیہ نگار تھا. اس نے اپنے خیالات پیش کیے بڑی انکساری کے ساتھ، اور کہا کہ اس کتاب، اپنے کتاب کے شروع میں اس نے لکھا تھا کہ اس کتاب کا موضوع میں خود ہوں. اچھا. اسی لیے انشائیے میں خود انکشافی کو بہت بنیادی یا کلیدی حیثیت حاصل ہے. انشائیہ نگار اپنے بارے میں پیش کرتا ہے. اپنے بارے میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی تعریف کرتا ہے، ڈھینگے مارتا ہے، شیخی بغارتا ہے، بلکہ وہ جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے، جس انداز سے محسوس کرتا ہے اور لوگوں سے الگ ہٹ کر اس کی سوچ ہوتی ہے، اسے وہ ادبی پیرائے میں قارئین کی نظر کرتا ہے. تو یہ پیرایا وہاں یہ صنف کے طور پر مونتین نے اس کو بنیاد رکھی اس کی. یہ اور بات ہے کہ اس میں نئے نئے رنگ شامل ہوتے گئے. فرانس سے انشائیہ انگلینڈ پہنچا تو بیکن کا ایک الگ ہی انداز تھا. بلکہ بیکن نے یہ جو ہمارے یہاں انشائیہ کا تصور، مشرقی جو لوگ کہتے ہیں، جو باتیں مشرق میں مشرقی انشائیہ کے تصور میں پائی جاتی ہے، اس کا زیادہ اثر آپ کو بیکن کیا ملے گا. اچھا. اس میں ایسے جملے، ایک جملے میں بڑی، جیسے گاگر میں ساگر یا قطرے میں دجلہ ہوتا ہے، ایسی باتیں کی. انشائیہ کو اس کے اصل مزاج پر پھر جو ہے ابراہم کاولے نے، انگلینڈ کا ہی انشائیہ نگار تھا، ابراہم کاولے کو، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انشائیہ کی اصل ابتدا ابراہم کاولے سے ہوئی. اچھا. ابراہم کاولے نے اپنے انکشاف ذات کو، انفرادی نقطۂ نظر کو انشائیہ میں پیش کیا، اور اس طرح سے انشائیہ آگے بڑھا. پھر اس کو ہیزلیٹ اور سویفٹ اور رابرٹ لنڈ اس قسم کے انشائیہ نگار ملے، جنہوں نے آر ایل اسٹیونسن ہے، جانسن ہے، ان لوگوں نے انشائیہ کو الگ الگ رنگ و آہنگ سے آراستہ کیا، اور اس طرح سے انشائیہ ایک صنف کے طور پر عالمی پیمانے پہ اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو. بہت خوب. ابھی آپ نے متعدد انگریزی انشائیہ نگاروں کا ذکر کیا ہے. جی. اردو انشائیہ میں اوراق کا ذکر بھی آپ کی بات میں آیا ہے. جی. تو آیا آپ کے پیش نظر
آئیڈیل کے طور پر انگریزی انشائی رہے ہیں یا اردو انشائیوں کو اپنے آئیڈیل بنا کر اس صنف میں آگے بڑھنے کا کام کیا ہے؟ آئیڈیل تو میرے سامنے جب میں نے انشائی نگاری شروع کی، میرے وہ خیالات اور احساسات تھے جن کے اظہار کے لیے میں راہ تلاش کر رہا تھا۔ ایک فارم کی حیثیت سے انشائیہ مجھے زیادہ اچھا لگا۔ پھر میں نے جب ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کے انشائیے پڑھے تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے اظہار کا جو میرے لیے بہت مناسب ہے۔ پھر میں نے انگریزی کے کئی انشائیہ نگاروں کا مطالعہ کیا، اس میں خاص طور سے بیکن سے میں بہت متاثر ہوا، اور بیکن کے علاوہ چارلس لیمب مجھے بہت پسند آیا، اس لیے کہ میرے انشائیوں میں بھی جو چیز شاید دوسرے لوگوں کو انشائیوں کے خلاف لگے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو بلکہ یہ بات کسی نے لکھی بھی میرے کسی انشائیے کو پڑھ کر، غالباً پاکستان کے ایک انشائی نگار اکبر حمیدی، انہوں نے لکھی تھی کسی انشائیے کو پڑھ کر کہ ناچیز کے انشائیے میں سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ کہاں انشائیے اور کہاں سوز و گداز، لیکن میرے انشائیوں میں یہ چیز ہے کہ میں نے اپنے دکھ درد کو بھی انشائیوں میں پیش کیا، اور مجھے اس لحاظ سے چارلس لیمب بہت اچھا ایک آئیڈیل میرے سامنے رہا ہے۔ اس کے انشائیے، اس کے یہاں بھی یہی محزونی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ صاحب انشائیہ تو ہنسی اور حزن و ملال اس میں کہاں، یہ تو مسرت اور بہجت کی چیز ہے۔ لیکن بہرحال اپنی ذات کے بے نقابی کے لیے جو پیرایا میں نے اختیار کیا تھا، اس میں میں نے اپنے دکھ درد کو بھی بیان کیا، اپنی خوشیوں کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت اچھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے مراٹھی ادب کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا ہے، صرف انشائیہ کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہاں بھی انشائی کی ایسی مضبوط روایت ہے، اور کیا اس روایت کا اثر بھی آپ اپنے انشائیوں میں محسوس کرتے ہیں؟ جی بالکل، انشائیوں کی جو دنیا اردو میں ہے، مراٹھی میں اس سے ایک بالکل مختلف منظر ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ وہاں انشائیہ بہت واضح قسم کا ہے، وہاں کبھی بھی انشائیے کو طنز و مزاح سے خلط ملط کوئی نہیں کرتا۔ اچھا۔ وہاں انشائیے جب نام لیے جائیں گے، انشائیے کی بات کریں گے تو وہی نام سامنے آئیں گے جو وہاں انشائیے لکھتے ہیں۔ وہاں اننت کانیکر کا نام آئے گا، اور ناسی پھڑکے کا نام آئے گا، اور ویسا کھانڈیکر نے بھی لکھے ہیں انشائیے، تو ان لوگوں کے نام آتے ہیں۔ وہ مراٹھی میں انشائیے کو للت لیک کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے لیے وہاں کچھ اور بھی نام ہیں، گج گوشٹی اور سویر لیکھن۔ بہرحال للت لیک کے نام سے آج بھی مراٹھی کے رسائل میں انشائیہ شائع ہوتا ہے، لوگ شوق سے پڑھتے ہیں، اور وہ بالکل اکثر سنجیدہ قسم کی تحریر ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایک مجموعہ بھی ابھی ساہتیہ اکیڈمی نے مراٹھی کے انتخاب شائع کیا ہے۔ تو ان کے یہاں طنز و مزاح سے انشائی کو بالکل الگ مانا جاتا ہے، اور وہاں انشائیوں میں وہی چیزیں شامل ہیں۔ ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ انشائیہ نگاری کی جو ابتدا ہمارے ہاں، جس کو ہم خالص انشائیہ کہیں گے یا انشائیہ نگاری کی تحریک کہہ لیجئے، جو وزیر اعلیٰ نے شروع کی، لگ بھگ وہی زمانہ ہے جس میں مراٹھی میں انشائیہ نگاری کا آغاز ہوا۔ اچھا۔ اور آج بھی انشائیوں کے مجموعے شائع ہوتے ہیں ان کے یہاں، کئی لوگ اس میں لکھنے والے آج بھی ہیں، اور انشائیہ نگاروں کے اپنی پہچان ہے، انشائیوں کی اپنی پہچان ہے۔ آپ نے وزیر اعلیٰ کا نام لیا، انشائی کی صنف کو آگے بڑھانے، مقبولیت عطا کرنے، بلکہ مستحکم کرنے میں وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھیوں کے کردار کے رول پر آپ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس صنف کو آگے بڑھایا، اس کے ایک، بلکہ میں تو اس کو ایک تحریک کا نام دیتا ہوں۔ انشائی نگاری کی تحریک ہے۔ اب آپ اگر اس کو ترقی پسند تحریک یا جدیدیت کی تحریک ایسا نام اس تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہوئی، لیکن کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جو ایک مہم چلائی جاتی ہے، اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اس کاز کو، اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو ہم تو اس کو بھی تحریک کہہ سکتے ہیں نا۔ ان معنوں میں میں اسے تحریک سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے مغربی انشائیوں کے خطوط پر اردو میں انشائی کو استوار کیا۔ ان کے ساتھ ایک لکھنے والوں کا قافلہ آج تک
ایک نام ہے تقریباً، میں نے اپنی کتاب یہ ہے انشائیہ میں 105 کے قریب نام اس میں نے ایک فہرست شامل کی ہے، جبکہ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد مجھے پاکستان سے جو خطوط آیا اس میں کہا گیا کہ یہ نام کم ہیں اور بھی لوگ ہیں جو اس میں شامل ہونے چاہیے، جن تک میں رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ تو وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ کا سب سے بڑا کام یہ سمجھتا ہوں میں کہ انہوں نے انشائیے کو طنز و مزاح سے الگ ایک تحریر کے طور پر اردو میں متعارف کیا، اور اس سلسلے کی ان کی پہلی کتاب خیال پارے ہے۔ اچھا، خیال پارے میں انہوں نے جو تحریریں پیش کی جس پر بہت زبردست تبصرے آئے، اور لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ مغرب میں پرسنل ایسے کے نام کی جو چیز رائج ہے اس کو اردو میں وزیر اعلیٰ نے ایک بہت اچھی طرح پیش کیا ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ نے پاکستان سے یہ تحریک اٹھائی جی، اور آپ کے ذریعے اس کو مقبول عام بنایا، جی، لیکن کیا ہندوستان میں اس انداز کا کوئی کام کیا گیا صرف انشائیہ کو لے کر یا اس کے استحکام کو لے کر، انشائیہ کے مستقبل کو لے کر؟ ہندوستان میں کس قسم کی جو ہے کارروائی کی گئی، کس قسم کی جو ہے اس سلسلے میں پیش رفت کی گئی؟ میں ایک بات یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ کی تحریک کو جو مقبولیت وہاں ملی، اسی کے ساتھ ان کو اس کی مخالفت بھی ہوئی۔ اچھا، اور مخالفت کی یہ وجہ تھی کہ وہ انشائیے کو جوڑا گیا وزیر اعلیٰ کے نام سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اردو میں انشائیے کے بانی ہیں، بس اس بات پہ اعتراض شروع ہوا۔ حالانکہ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی انہوں نے انشائیے کی جو خصوصیات ہے، انشائیہ کیا ہوتا ہے، انشائیے کی خد و خال کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہو سکتی ہے، اس بارے میں جو باتیں کی وہ سب وہی ہے جو وزیر اعلیٰ اور ان کے ہم نوا یا ان کے ہم خیال لوگوں نے پیش کیے۔ لیکن اس کی اسی مخالفت نے، میں سمجھتا ہوں، یا اس کا بانی کون ہے، اس سوال یا اس شوشے نے اس تحریک کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ اچھا اچھا اچھا، ورنہ انشائیہ کی جو تحریک چلی تھی اس ذکر کے بغیر اگر آگے چلتی رہتی تو شاید ہندوستان میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہوتی۔ ہندوستان میں انشائیہ کو سراہا تو گیا، انشائیہ کیا ہے اس کے خد و خال پہ اتفاق رائے ہوا، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کو صنف کے طور پر قبول نہیں کیا اور طنز و مزاح کی شمولیت کو انشائیے کا ایک لازمی جزو قرار دیا۔